بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور انوکھا طلسم۔ عمرو ابھی سو کر اٹھا ہی تھا کہ خیمے میں اس کا دربان داخل ہوا۔ اس نے جھک کر عمرو کو نہایت موزبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیوں آئے ہو؟ عمرو نے اسے صبح صبح اندر دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ آقا، آپ سے کوئی صاحب ملنا چاہتے ہیں؟ دربان نے موزبانہ لہجے میں کہا۔ صاحب؟ کون ہے وہ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ سوچ رہا تھا اتنی صبح صبح اس سے ملنے بلا کون آ سکتا تھا۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ملک راتان سے آئے ہیں اور ان کا نام گمسم ہے، دربان نے کہا۔ تو عمرو چونک پڑا۔ ملک راتان، گمسم، کیا مطلب؟ یہ بھلا کیا نام ہوا؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے ایسا ہی بتایا تھا آقا، دربان نے کہا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو انہیں اندر۔ عمرو نے کہا تو دربان سر ہلا کر اسے سلام کر کے الٹے قدموں خیمے سے باہر نکل گیا۔ ملک راتان، یہ کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ اور گمسم، کسی انسان کا نام گمسم کیسے ہو سکتا ہے؟ دربان کے جانے کے بعد عمرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھا اور خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی لباس بدلا اور واپس آ گیا۔ خیمے میں ایک گول مٹول ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر شاہانہ لباس تھا اور اس کے سر پر شاہی درباریوں جیسا مخصوص تاج بھی تھا۔ اس کا جسم عجیب و غریب سا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، پھولا ہوا پیٹ اور پیٹ پر رکھا ہوا خوبانی جیسا سر۔ اس کی گردن نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہی حال اس کے بازوؤں کا تھا، وہ بھی بے حد چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں، البتہ اس کے ہونٹ بے حد موٹے موٹے تھے۔ عمرو کو دیکھ کر وہ فوراً اس کے سامنے جھک گیا اور اسے شاہی انداز میں سلام کرنے لگا۔ اس کے جھکنے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سلام کرنے کا انداز اس قدر عجیب تھا کہ عمرو بے اختیار مسکرا دیا۔ تو تم ہو گمسم؟ عمرو نے آگے بڑھ کر اپنی مخصوص مسند پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی آقا۔ اس عجیب و غریب انسان کے منہ سے باریک سی آواز نکلی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے جھینگر بولتا ہو۔ اس کی آواز سن کر عمرو مسکرا دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ملک راتان سے جناب، گمسم نے کہا۔ ملک راتان؟ کہاں ہے یہ ملک؟ میں نے تو کبھی پہلے اس کا نام نہیں سنا۔ عمرو نے کہا۔ پہلے نہیں سنا تو اب تو سن لیا ہے نا؟ گمسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یہ دنیا کے کس خطے میں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ چلیے، پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں آپ کو دنیا کے کس خطے میں لے جا رہا ہوں اور ملک راتان کہاں ہے۔ گمسم نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، گمسم نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میں کیوں جاؤں گا تمہارے ساتھ؟ عمرو نے کہا۔ آپ پہلے مجھ سے یہ تو پوچھ لیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا ہوں، پھر خود فیصلہ کر لینا کہ آپ کو میرے ساتھ جانا ہے یا نہیں۔ گمسم نے کہا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، عمرو نے کہا۔ کب پوچھا ہے آپ نے؟ گمسم نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، اب تو پوچھ رہا ہوں، اب بتا دو، عمرو نے کہا۔ بتاؤں گا، مگر پہلے آپ مجھے بیٹھنے کے لیے تو کہیے۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تھکاوٹ اور بھوک کے مارے میرا برا حال ہے۔ پہلے میں بیٹھ کر کچھ دیر سستاؤں گا، پھر کھاؤں پیوں گا، اور پھر میں آپ کو یہاں اپنے آنے کے بارے میں بتاؤں گا، گمسم نے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی معصومیت تھی جس کی وجہ سے عمرو کو اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بہت زیادہ، میں بہت زیادہ کھاتا پیتا ہوں۔
میرے لیے آپ کو کم از کم 10 آدمیوں کا کھانا منگوانا ہوگا، گمسم نے کہا، اور لڑکتے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور عمرو کے سامنے بڑی سی کرسی پر پھنس کر بیٹھ گیا۔ 10 آدمیوں کا کھانا؟ کیا مطلب؟ کیا تم 10 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھاؤ گے؟ عمرو نے چونک کر کہا، میں ایک سرائی سے ہو کر آ رہا ہوں، وہاں میں نے تھوڑا سا کھا لیا تھا۔ اگر میں نے وہاں سے کچھ کھایا پیا نہ ہوتا تو میں آپ سے 20 آدمیوں کا کھانا مانگتا۔ گمسم نے مسکراتے ہوئے کہا، غضب خدا کا، تم انسان ہو یا جن؟ عمرو نے آنکھیں پھیلا کر کہا، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ گمسم نے کہا، کیا بعد میں بتاؤ گے؟ عمرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہ میں انسان ہوں یا جن؟ اس نے مسکرا کر کہا، شکل سے تو انسان نہیں معلوم ہو رہے، مگر عادتیں جنوں جیسی ہیں تمہاری۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، اب میں کیا کہوں؟ آپ میرے لیے کھانا منگوائیے۔ گمسم نے کہا، ٹھیک ہے منگوا لیتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے اپنا نام گمسم کیوں رکھا ہوا ہے؟ عمرو نے کہا، 2000 سال پہلے جب میں پیدا ہوا تھا تو میں گمسم پیدا ہوا تھا، یعنی رویا نہیں تھا۔ اگلے 200 سالوں تک میں نے نہ کسی کی بات سنی اور نہ کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تھی، جس کی وجہ سے میرا نام گمسم رکھ دیا گیا تھا۔ پھر میرے بولنے اور سننے کی صلاحیت واپس آنے پر میرے ماں باپ نے میرا نام بدلنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ مجھے گمسم نام بے حد پسند تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نام بدلا جائے۔ گمسم بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا ہی چلا گیا۔ 2000 سال پہلے تم سچ مچ انسان ہی ہونا؟ اس کی بات سن کر عمرو نے اس کی طرف بکھلائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بعد میں بتاؤں گا۔ گمسم نے کہا، بعد میں بتاؤں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ عمرو نے کہا، بس کہا نا بعد میں بتاؤں گا، تو بعد میں ہی بتاؤں گا۔ آپ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں ہاتھی گھوڑے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ گمسم نے اپنے بڑے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ظاہری بات ہے، جتنا بڑا پیٹ ہے اس میں ہاتھی گھوڑے نہیں تو کیا چوہے دوڑیں گے؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا کہا آپ نے؟ گمسم نے چونک کر کہا، کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ عمرو نے اسی کے انداز میں کہا، او اچھا ٹھیک ہے، بعد میں ہی بتا دینا، ابھی میرا کچھ سننے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ گمسم نے اس انداز میں کہا کہ اس بار عمرو عیار تل ملا کر رہ گیا۔ اسے اس عجیب و غریب انسان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شکل و صورت سے وہ انسان ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کی باتیں اور اس کا انداز عجیب سا تھا۔ عمرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جتنا چھوٹا اس کا سر ہے، اس میں عقل بھی اتنی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں سردار امیر حمزہ کو سلام کرنے جا رہا ہوں، خادموں سے کہہ کر میں تمہارے لیے کھانا بھجوا دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، ذرا جلدی بھجوانا، اگر میں اس دوران سو گیا تو آپ مجھے 3 ماہ سے پہلے نہیں جگا سکیں گے۔ گمسم نے کہا تو عمرو عیار جاتے جاتے رک گیا اور ایک بار پھر پلٹ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ اگر تم سو گے تو تم 3 ماہ سے پہلے نہیں جاگو گے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں 3 ماہ تک جاگتا ہوں، 3 ماہ تک سوتا ہوں، پھر 3 ماہ جاگتا ہوں اور پھر 3 ماہ کے لیے سو جاتا ہوں۔ میرے جاگنے کے 3 ماہ گزر چکے ہیں، اب میرے سونے کا وقت آ گیا ہے، مگر میں آپ کی وجہ سے مجبوراً جاگ رہا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کو لے جانا ہے۔ اگر میں سو گیا تو پھر آپ 3 ماہ سے پہلے میرے ساتھ ملک راتان نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر میں آپ کو فوراً لے کر ملک راتان نہ پہنچا تو شہزادی کلاٹی یہاں پہنچ جائے گی اور وہ سوتے ہی میرا گلا دبا کر مجھے ہلاک کر دے گی۔ گمسم نے کہا، شہزادی کلاٹی؟ اب یہ شہزادی کلاٹی کون ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا، بعد میں بتاؤں گا۔ گمسم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا،
تو عمرو کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس احمق انسان کی گردن دبا دے جو ہر بعد میں بتاؤں گا کہ رٹ لگائے جا رہا تھا، مگر ایک تو اس کی گردن تھی ہی نہیں، اور اس نے احمق پن میں عمرو کو جو باتیں بتائی تھیں وہ عمرو عیار کو واقعی بے حد عجیب اور پراسرار سی معلوم ہو رہی تھیں۔ اسی لیے عمرو عیار خاموش ہو گیا۔ وہ اس عجیب و غریب انسان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس نے خیمے کے باہر موجود محافظوں کو اپنے عجیب و غریب مہمان کے لیے 10-12 آدمیوں کا کھانا مہیا کرنے کا حکم دیا اور خود سردار امیر حمزہ کو سلام کرنے کے لیے ان کے خیمے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک آدمی کے لیے 10 افراد کے کھانے کا سن کر محافظ بے حد حیران ہوئے تھے، مگر یہ ان کے آقا عمرو عیار کا حکم تھا، اسی لیے انہوں نے عمرو سے کچھ نہیں پوچھا اور آنے والے مہمان کے لیے کھانا لینے چل دیے تھے۔ کوکاف سے سینکڑوں میل دور سرمئی رنگ کا طویل پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وہاں موجود پہاڑ ایک تو بہت بہت اونچے تھے، دوسرے وہ بے حد ٹھوس اور سنگلاخ تھے، اور یہ پہاڑ دور دور پھیلے ہونے کے ساتھ ساتھ سلیٹ کی طرح بالکل سیدھے تھے۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک بڑے پہاڑ کے شمال میں ایک بہت بڑا شگاف تھا جو آگے جا کر ایک بڑی غار کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس پہاڑ کے غار کے آخری سرے پر ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ بنا ہوا تھا جہاں دیواروں پر بڑی بڑی مشعلیں روشن تھیں۔ ان مشعلوں کی وجہ سے غار میں تیز روشنی بری ہوئی تھی۔ ہال نما کمرے کے درمیانی حصے میں ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا جن سو رہا تھا جس کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے درمیانی حصے میں چھوٹے چھوٹے بال تھے جو کانٹوں کی طرح کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس جن کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن بے حد بڑے تھے اور لمبے لمبے کانٹوں کی طرح تھے۔ جن نے سرخ رنگ کا لگوٹ باندھ رکھا تھا، اس کا چہرہ لمبوترا اور بے حد بھیانک تھا۔ جن ہر بات سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا اور اس کے بادلوں کی گھن گرج جیسے خراٹے پورے غار میں گونج رہے تھے۔ اچانک جن کے سر کے قریب ایک جماکہ سا ہوا اور وہاں اچانک ایک دبلا پتلا انسانی ڈھانچہ نمودار ہو گیا۔ اس ڈھانچے کا رنگ سرخ تھا، اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، کھال نام کی کوئی چیز اس کی ہڈیوں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈھانچے کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور گول اور بالکل سفید تھیں، جن میں زندگی کی معمولی سی بھی چمک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سرخ ڈھانچہ چند لمحے سوئے ہوئے سیاہ جن کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سیاہ جن کے کندھے پر رکھا۔ گاباز جن، اٹھو، اٹھو گاباز جن، تمہارے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ گاباز جن سرخ ڈھانچے نے سیاہ جن کو کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز جن کے خراٹوں سے کہیں زیادہ تیز اور خوفناک تھی جو یک بارگی پورے غار میں گونج اٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر غار میں جن کے خراٹے بند ہو گئے اور اس نے یک لخت آنکھیں کھول دی۔ کون ہے یہاں؟ کس نے جگایا ہے مجھے؟ جن نے گرجدار آواز میں کہا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر اس سرخ ڈھانچے پر پڑی وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اوہ آقا، تم کب آئے؟ گاباز جن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے وہ اس سرخ ڈھانچے کا غلام ہو اور اس کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا ہو۔ میں ابھی آیا ہوں، سرخ ڈھانچے نے کہا۔ حکم کرو آقا، میں تمہارے حکم کا غلام ہوں۔ گاباز جن نے کہا، گاباز جن، میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے اپنا غلام بنایا تھا، آج اس مقصد کے پورے ہونے کا دن آ گیا ہے۔ کالی وادی میں جاؤ اور جا کر وہاں کلاٹی شہزادی کو ہلاک کر دو اور اس کے قبضے سے نیلی کھوپڑی چھین کر لے آؤ۔ اس نیلی کھوپڑی کو میں جب اپنے سر پر تاج کی طرح رکھوں گا تو میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، میرے جسم پر کھال آ جائے گی اور میں دوبارہ اصلی انسان کے روپ میں آ جاؤں گا، جس کے لیے میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں۔
سرخ ڈانچے نے کہا، جو حکم آقا، آپ مجھے کالی وادی کا راستہ بتا دیں، میں ابھی وہاں جا کر کلاٹی شہزادی کو ہلاک کر دیتا ہوں اور اس سے نیلی کھوپڑی چھین کر لے آتا ہوں۔ گباز جن نے کہا، تم یہاں سے اڑ کر مشرق کی طرف جاؤ گے، 7,000 میل کا سفر کرنے کے بعد تم ایک ایسے علاقے میں پہنچ جاؤ گے جہاں تمہیں آسمان کا رنگ سبز، نیلا، سفید اور جامنی رنگ کا نظر آئے گا اور زمین زرد۔ تمہیں اس زرد زمین پر جانا ہوگا۔ زرد زمین پر تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب تم 7,000 قدم مشرق کی طرف بڑھاؤ گے تو تمہیں ایک جگہ بہت بڑا تخت پڑا نظر آئے گا۔ اس تخت پر سبز تخت پوش ہوگا جس پر نیلی کھوپڑی رکھی ہوگی۔ جیسے ہی تم نیلی کھوپڑی کی طرف بڑھو گے، تمہارے سامنے شہزادی کلاٹی آ جائے گی اور تمہیں ڈرائے دھمکائے گی اور تمہارے مقابلے پر آ جائے گی۔ تم اس کا مقابلہ کرنا اور اسے ہلاک کر دینا اور اس تخت پوش سے نیلی کھوپڑی اٹھا کر یہاں لے آنا۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ نیلی کھوپڑی حاصل کرتے ہی میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ سرخ ڈانچے نے کہا، ہاں آقا، میں سمجھ رہا ہوں، آپ بے فکر رہیے۔ اپنی آزادی کے لیے میں تو کیا آپ کے لیے 1,000 نیلی کھوپڑیاں حاصل کرنے جا سکتا ہوں۔ میرے مقابلے پر لاکھوں جادوگر شہزادی کالاٹیاں آ جائیں تو میں ان کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ گباز جن نے جوش برے لہجے میں کہا، شاباش، تو جاؤ، دیر نہ کرو، تمہیں زرد شام ہونے سے پہلے ہی اس وادی میں پہنچنا ہے۔ اگر زرد شام ہو گئی تو وہ زرد وادی پھر کالی وادی میں تبدیل ہو جائے گی جس میں تم کبھی داخل نہیں ہو سکو گے، اور مجھے تمہیں 1 سال کے لیے پھر اپنا غلام بنا کر رکھنا پڑے گا، کیونکہ کالی وادی زرد وادی میں سال میں صرف ایک بار بدلتی ہے۔ سرخ ڈانچے نے کہا، اوہ ٹھیک ہے آقا، میں ابھی جاتا ہوں۔ 7,000 میلوں کا فاصلہ میں 7 لمحوں میں طے کر لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ گباز جن نے کہا۔ اس نے سرخ ڈانچے سے اجازت دی اور پھر بھاگتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ غار سے باہر نکلتے ہی اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دوسرے ہی لمحے وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنا رخ موڑا اور انتہائی برق رفتاری سے مشرق کی طرف اڑتا چلا گیا۔ عمرو عیار سردار امیر حمزہ سے ملاقات کر کے واپس آیا تو گمسم واقعی 10 افراد کا کھانا اکیلے ہی کھا چکا تھا اور وہ عمرو عیار کے بستر پر لیٹا سو رہا تھا۔ خیمے میں اس کے خراٹے گونج رہے تھے۔ اسے اس طرح سوئے ہوئے دیکھ کر عمرو عیار کی پیشانی پر شکنیں آ گئیں۔ اوہ، یہ تو کھا پی کر سو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا تھا اگر میں سو گیا تو میں اسے 3 ماہ سے پہلے کسی بھی طرح سے جگا نہیں سکوں گا۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، گمسم میاں اٹھو، میں آ گیا ہوں، اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمرو نے آگے بڑھ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مگر گمسم تو یوں سو رہا تھا جیسے واقعی وہ کبھی اٹھنے کا نام ہی نہ لے گا۔ عمرو اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ بڑے آرام سے سو رہا تھا اور اس کے خراٹوں میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس احمق انسان کو میں نے خیمے میں آنے ہی کیوں دیا تھا؟ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر اسے جگانے کی کوشش کر دی۔ اس پر عمرو نے پانی بھی ڈالا مگر گمسم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عمرو چیخ چیخ کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے خنجر کی نوک بھی اس کے پیٹ اور اس کے بازوؤں میں چبوئی، مگر گمسم پھر بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ اب تو عمرو بے اختیار اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور بے بسی سے اس عجیب و غریب انسان کو دیکھے جا رہا تھا۔
جو بڑے مزے سے خراٹے لیتا ہوا اس کے بستر پر سو رہا تھا۔ او نہیں، اسے اٹھا کر کسی خالی خیمے میں پھینکوا دیتا ہوں۔ 3 ماہ تو کیا وہاں سالوں بھی سوتا رہے تو میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے خیمے کے باہر موجود محافظوں کو پکار کر اندر بلایا۔ حکم آقا۔ محافظوں نے اندر آ کر عمرو کو سلام کرتے ہوئے موذبانہ لہجے میں کہا، اس احمق کو یہاں سے اٹھاؤ اور لے جا کر کسی خالی خیمے ڈال دو۔ جب یہ اٹھے گا تو میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔ عمرو نے بیزاری سے کہا، اٹھا کر کسی خالی خیمے میں ڈال دیں آقا، یہ آپ کے مہمان ہیں، آپ انہیں جگا کر مہمان خانے میں بھیج دیں۔ ایک خادم نے جھچکتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے، اسے جگانا ممکن نہیں، میں اسے جگانے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، تم سے جاگتا ہے تو جگا لو۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسے ہم جگائیں؟ مگر آقا، ایک خادم نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جاگ سکتا ہے تو جگا لو، ورنہ اسے اسی طرح اٹھا کر کسی دوسرے خیمے میں چھوڑ آؤ۔ عمرو نے کہا تو خادم سر ہلا کر آگے بڑھے اور گمسم کو جگانے کی کوشش کرنے لگے، مگر بے سود، ان کی بھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ بس اب اسے اٹھاؤ اور اسے لے جاؤ یہاں سے۔ انہیں ناکام ہوتا دیکھ کر عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، جو حکم آقا۔ انہوں نے ایک ساتھ کہا اور گمسم کو وہاں سے اٹھانے لگے۔ ایک نے اس کی ٹانگیں پکڑیں اور دوسرے نے اس کے کاندھوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے زور لگا کر گمسم میاں کو اٹھانا چاہا، مگر گمسم میاں اس قدر بھاری تھا ان سے اٹھایا ہی نہ جا سکا۔ آقا، یہ تو بہت بھاری ہیں، ایک خادم نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے جو انسان 10 انسانوں کا کھانا کھا جاتا وہ بھاری نہیں تو کیا ہلکا ہوگا؟ جاؤ 2-4 محافظوں کو اور بلا لاؤ۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا تو ایک خادم سر ہلا کر خیمے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ 4 ہٹے محافظوں کو لے کر اندر آ گیا۔ عمرو کے کہنے پر انہوں نے بھی مل کر گمسم کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر گمسم کا وزن اس قدر زیادہ تھا کہ وہ سب مل کر بھی اسے نہ اٹھا سکے۔ کیا چکر ہے؟ یہ اس قدر بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آقا کہ یہ انسانوں کے روپ میں یقیناً کوئی جن ہے۔ کسی انسان کا وزن اس قدر زیادہ نہیں ہو سکتا کہ اسے 6 انسان مل کر بھی نہ اٹھا سکیں۔ ایک محافظ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ واقعی انسان نہیں ہے، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ عمرو نے کہا تو محافظ سر ہلا کر سلام کرتے ہوئے خیمے سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ سب خیمے سے نکلے، عمرو کے سامنے جمعہ ہوا اور اچانک وہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی نمودار ہو گئی۔ لڑکی نے سرخ رنگ کا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر جھومر اور کانوں میں خوبصورت کانٹے تھے۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ عمرو ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نہیں تو یہ بدبخت یہاں پڑا سو رہا ہے۔ لڑکی نے سوئے ہوئے گمسم کو دیکھ کر غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ عمرو نے اس لڑکی کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، بتاتی ہوں، میں پہلے اس احمق جن کو تو جگا لوں، ورنہ یہ تو یوں ہی پڑا سوتا رہے گا۔ لڑکی نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ جن؟ اوہ، کیا یہ جن ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا، ہاں، احمق ترین جن ہے یہ۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ کہیں جا کر سونے کی کوشش نہ کرے اور جلد سے جلد عمرو عیار کو لے کر میرے پاس پہنچ جائے، مگر اسے سوائے کھانے پینے اور سونے کے کوئی کام نہیں آتا۔ لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ، تم شہزادی کالاٹی تو نہیں جس کے بارے میں یہ بتا رہا تھا؟ عمرو نے اور بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، میں کالاٹی ہی ہوں، شہزادی کالاٹی۔
لڑکی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اوہ کیا تم جنوں کی شہزادی ہو؟ عمرو نے کہا۔ وہ غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو کسی بھی طرح سے اسے جنات قوم کی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں میں جنوں کی شہزادی ہوں، اس نے کہا تو عمرو عیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسی لیے یہ بدبخت 10 افراد کا کھانا کھا گیا تھا اور اسے 6 طاقتور آدمی بھی نہیں اٹھا سکے تھے۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اسے جگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے عمرو عیار۔ شہزادی کالاٹی نے کہا، کیا طریقہ ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ اس کے سر پر گن کر 10 جوتے مارو، پھر دیکھو یہ کس طرح جاگ اٹھتا ہے۔ شہزادی کالاٹی نے کہا۔ 10 جوتے؟ عمرو کے منہ سے نکلا۔ ہاں میں اس کے سر سے اس کی پگڑی اتارتی ہوں، تم اپنے دائیں پیر کا جوتا اتارو اور گن کر اس کے سر پر 10 بار مارو، یہ فوراً جاگ اٹھے گا۔ شہزادی کالاٹی نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے سوئے ہوئے گمسم کے سر سے پگڑی نما کپڑا اتار لیا۔ جیسے ہی اس نے کپڑا اتارا، گمسم کا انڈے کے چھلکے کی طرح کا سر چمکنے لگا۔ اس کے سر پر بالوں کا نشان تک نہیں تھا۔ کیا میں سچ مچ اس کے سر پر جوتے ماروں؟ عمرو نے شہزادی کالاٹی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اس کے بغیر یہ کسی بھی طرح نہیں جاگے گا۔ شہزادی کالاٹی نے کہا تو عمرو نے جھٹ سے اپنے دائیں پیر کا جوتا اتار لیا اور پھر اس نے پوری قوت سے جوتا گمسم کے سر پر مار دیا، جیسے وہ اس پر پہلے سے خار کھائے بیٹھا ہو۔ اور زور سے شہزادی کالاٹی نے کہا تو عمرو اس بات میں سر ہلا کر پوری قوت سے اس کے سر پر جوتے مارنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی گمسم کے سر پر 10واں جوتا پڑا، اس نے ہڑبڑا کر جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پھر عمرو عیار کے ساتھ شہزادی کالاٹی کو دیکھ کر وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ شہزادی صاحبہ، آپ؟ اس نے گھبرا کر بستر سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں کیا میں نے تمہیں یہاں سونے کے لیے بھیجا تھا؟ شہزادی کالاٹی نے اسے خوفناک نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ وہ شہزادی صاحبہ، وہ گمسم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر عمرو عیار کے ہاتھوں میں موجود جوتا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر شہزادی کالاٹی کو دیکھ کر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم عمرو عیار کو لے کر فوراً میرے پاس پہنچو اور تم یہاں پڑے سو رہے تھے۔ میں نے ہی عمرو عیار کو حکم دیا تھا کہ وہ تمہارے سر پر 10 جوتے مارے، اس کے بغیر تمہاری آنکھ کھل ہی نہیں سکتی تھی۔ شہزادی کالاٹی نے گمسم کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھ کر کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا شہزادی صاحبہ۔ میں گمسم جن نے ہکلاتے ہوئے کہا، جانتے ہو کالی وادی کے راستے کھلنے والے ہیں۔ اگر کالی وادی کے راستے کھل گئے تو اس کے آسمان اور زمین کا رنگ بدل جائے گا۔ آسمان اور زمین کے رنگ بدلتے ہی سرخ جادو کو موقع مل جائے گا، وہ فوراً گباز جن کو وہاں بھیج دے گا۔ اگر گباز جن اس طلسمی وادی میں پہنچ گیا تو نیلی کھوپڑی آسانی سے حاصل کر لے گا، اور نیلی کھوپڑی حاصل کرتے ہی سرخ جادوگر پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اگر سرخ جادوگر زندہ ہو گیا تو وہ مجھے اور میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا، پھر نہ تم بچو گے اور نہ میں۔ شہزادی کالاٹی غصیلے لہجے میں کہتی چلی گئی، معاف کر دو شہزادی کالاٹی، مجھ سے بھول ہو گئی، بہت بڑی بھول۔ گمسم جن نے فوراً شہزادی کالاٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار حیرت بھرے انداز میں ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اور گمسم جن یہاں کس لیے آئے ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عمرو عیار سے آخر رہا نہ گیا تو وہ ان سے پوچھ بیٹھا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس احمق جن نے کچھ نہیں بتایا؟ شہزادی کالاٹی نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میں اس سے جو پوچھتا تھا یہ کہتا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا، عمرو نے کہا تو شہزادی کالاٹی گمسم جن کو اور زیادہ غضبناک نظروں سے گورنے لگی۔
معافی شہزادی حضور، معافی، میں گمسم جن نے شکل بگاڑ کر کہا اور فوراً شہزادی کلاٹی کے قدموں میں گر گیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی، شہزادی کلاٹی نے گرج کر کہا۔ تو گمسم جن بکھلا گیا اور خون خوار نظروں سے امرو عیار کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادی صاحبہ، کیا آپ میرے کہنے پر اسے معاف کر سکتی ہیں؟ امرو نے گمسم جن کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ کیوں معاف کروں میں اسے؟ شہزادی کلاٹی امرو عیار پر الٹ پڑی۔ دوسروں کو معاف کر دینے میں ہی بڑائی ہوتی ہے شہزادی صاحبہ، آپ جنات کی شہزادی ہیں، اگر آپ اپنی رایا پر رحم نہیں کریں گی تو دشمن آپ کی رایا کے ساتھ نرم سلوک اور رحم کیسے کر سکتا ہے؟ امرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو امرو عیار، میں واقعی جنات کی شہزادی ہوں اور مجھے رحم دل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے گمسم جن، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اگر تم نے آئندہ میرے کسی حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کی تمہیں سخت سزا ملے گی، سمجھے تم؟ شہزادی کلاٹی نے گمسم جن سے مخاطب ہو کر کہا۔ سمجھ گیا شہزادی صاحبہ، آئندہ میں محتاط رہوں گا، گمسم جن نے فوراً کہا۔ شاباش، اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، شہزادی کلاٹی نے کہا تو گمسم جن اس کے پیر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب امرو عیار کو ساتھ لو اور فوراً کالی وادی میں پہنچ جاؤ، اس کے کھلنے میں بہت کم وقت ہے، شہزادی کلاٹی نے کہا۔ ٹھہریے شہزادی صاحبہ، اس سے پہلے کہ گمسم جن مجھے کہیں لے جائے، آپ مجھے تفصیل تو بتا دیں کہ آخر یہ سب چکر کیا ہے، آپ مجھے کالی وادی میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ امرو نے کہا۔ او ہاں، تمہیں یہ سب بتانا واقعی بے حد ضروری ہے، اگر تمہیں پتہ نہیں ہوگا تو تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ شہزادی کلاٹی نے کہا۔ شہزادی صاحبہ، جب تک آپ امرو عیار کو تفصیل بتائیں گی تب تک میں جا کر کالی وادی پر نظر رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کالی وادی کا طلسم کھل جائے اور اس طلسم کے کھلتے ہی گباز جن وہاں پہنچ جائے۔ اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو میں اسے انوکھے طلسم میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کر سکتا ہوں، گمسم جن نے شہزادی کلاٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ او ہاں، یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ، جیسے بھی ہو گباز جن کو انوکھے طلسم میں داخل مت ہونے دینا، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، شہزادی کلاٹی نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا شہزادی صاحبہ، گمسم جن نے سر جھکا کر کہا۔ تو جاؤ، شہزادی کلاٹی نے کہا، اور گمسم جن نے شہزادی کلاٹی کو جھک کر سلام کیا اور پھر اس نے شہزادی سے معاف کرانے پر امرو کا بھی شکریہ ادا کیا اور اسے سلام کرتا ہوا اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ گباز جن برق رفتاری سے آسمان کی بلندیوں پر اڑتا جا رہا تھا، دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں اور سمندروں کے ساتھ ساتھ وہ صحراؤں پر سے اڑتا ہوا مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اسی طرح اڑتے ہوئے کئی دن اور کئی راتیں گزر چکی تھیں۔ اس وقت وہ رات کی تاریکی میں اڑ رہا تھا۔ جس جگہ وہ اڑ رہا تھا وہاں ہر طرف سیاہ رنگ کے بادل موجود تھے۔ گباز جن ان بادلوں کو چیرتا ہوا اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ان بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کی لہر سی چمکتی تو دور تک روشنی پھیل جاتی، جس کی وجہ سے گباز جن کو زمین دور تک صاف اور واضح دکھائی دے جاتی، مگر جیسے ہی روشنی کی لہر ختم ہوتی اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرے کی چادر تن جاتی، اسے سیاہ دھوئیں کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ لیکن چونکہ اسے سرخ ڈانچے نے مشرق کی طرف سیدھی پرواز کرنے کا حکم دیا تھا، اسی لیے وہ سیدھا اڑ رہا تھا۔ اسی طرح مسلسل اڑنے کے بعد جب وہ سیاہ بادلوں میں نکل کر کھلے آسمان پر آیا تو اسے دور آسمان پر رنگ برنگی بجلیاں سی تڑپتی دکھائی دیں۔ آسمان جیسے مختلف رنگوں سے روشن ہو رہا تھا۔ او، یہی ہے وہ جگہ جہاں کالی وادی موجود ہے؟ ان رنگ برنگی روشنیوں کو دیکھ کر گباز جن نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے جسم کو خم دیا اور پھر اٹھتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگا۔
یوں یوں وہ نیچے جا رہا تھا، رنگ برنگی روشنیوں کے چمکنے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، بلکہ اب گبازین کو بجلی کے کڑکنے کی بھی آواز تیز سنائی دینا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے جا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں اونچے اونچے پہاڑوں کے پاس جا کر زمین پر اتر گیا۔ سامنے جو پہاڑوں کے درمیان درے نما راستہ تھا، جہاں پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی وادی پھیلی ہوئی تھی، اس وادی میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ حیرت ہے، ابھی تک اس وادی کا رنگ سرخ کیوں نہیں ہوا؟ گبازین نے حیرت سے اس وادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وادی کا رنگ سرخ تمہاری موت کے بعد ہوگا گبازین۔ گبازین کو اچانک ہی ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی تو گبازین بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے عقب میں ایک سرخ رنگ کا طاقتور اور نہایت خوفناک جن کھڑا تھا۔ اس جن کا چہرہ بے حد بڑا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بے حد لمبے لمبے تھے۔ اس کا سر لمبوترا اور آنکھیں گول گول اور سرخ تھیں۔ سرخ جن نے سبز رنگ کا زیر پاجامہ پہن رکھا تھا۔ تم کون ہو؟ گبازین نے سرخ جن کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری موت ہوں، سرخ جن نے گرجتے ہوئے کہا۔ موت؟ او نہیں، گبازین کی موت اس قدر سوکھی سڑی اور بدصورت نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ گبازین نے بھی اس بار گرجدار لہجے میں کہا۔ میں موت ہوں، صرف تمہاری موت، اور میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں، سرخ جن نے کہا۔ اس کی بات سن کر گبازین کو غصہ آ گیا۔ وہ غور سے سرخ جن کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ اچانک چونک پڑا۔ گمسم جن، او تم کلاٹی شہزادی کے محافظ گمسم جن ہو نا؟ گبازین نے چونکتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا جو تم نے خود ہی مجھے پہچان لیا۔ اب مرنے کے بعد کم از کم تمہیں یہ حسرت نہیں رہے گی کہ تم کس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے، سرخ جن نے کہا، جو اصل میں گمسم جن تھا۔ گبازین کے سامنے وہ اپنی اصلی قد و قامت اور شکل و صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ او نہیں، تم جیسا احمق جن اور مجھے ہلاک کرنے آیا؟ یہاں سے چلے جاؤ گمسم جن، ورنہ میں تمہاری گردن کسی گدھ کی نازک گردن کی طرح مروڑ کر توڑ دوں گا، گبازین نے غضبناک لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا خیال ہے گبازین کہ تم میری گردن گدھ کی نازک گردن سمجھ رہے ہو؟ میرے بازوؤں میں چٹانوں کی سی طاقت ہے، میں تمہارے ٹکڑے اڑا سکتا ہوں، گمسم جن نے کہا، اور دھم دم پاؤں مارتا ہوا گبازین کی طرف بڑھنے لگا۔ لگتا ہے تمہیں میرے ہاتھوں مرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ آؤ آج میں تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر دیتا ہوں، گبازین نے کہا، اور دونوں ہاتھ پھیلا کر گمسم جن کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو خونی نظروں سے گور رہے تھے۔ پھر اچانک گبازین نے اپنے نوکیلے پنجے پھیلائے اور گمسم جن پر جپٹ پڑا، مگر گمسم جن تیزی سے دائیں طرف ہوا اور اس نے اپنی جسم کو تیزی سے موڑتے ہوئے گبازین کی گردن پر مکہ مار دیا۔ گبازین کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بائیں طرف جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا، گمسم جن نے جھک کر اس کی ٹانگیں پکڑیں اور انہیں زوردار جھٹکا دیا، جس سے گبازین اچھل کر پشت کے بل گر پڑا۔ گمسم جن نے گرے ہوئے گبازین کے سینے پر ٹھوکر مارنی چاہی، مگر گبازین نے تیزی سے کروٹ بدل لی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو زمین پر گھماتے ہوئے اپنی بائیں ٹانگ گمسم جن کی دائیں ٹانگ پر اس زور سے ماری کہ گمسم جن بھی اچھل کر نیچے گر پڑا۔ گبازین بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس نے گرے ہوئے گمسم جن پر چھلانگ لگا دی۔ گمسم جن نے اپنے پیر اور ہاتھ اٹھا کر اسے خود پر گرنے سے روکا اور اسے دائیں طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی گبازین گرا، گمسم جن فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار گبازین نے بھی اٹھنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگائی تھی۔ کچھ بھی کر لو، آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے گبازین، گمسم جن نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھتا ہوں، گبازین لہرایا اور اس نے بری طرح سے گرجتے ہوئے ایک بار پھر
نہایت خوفناک انداز میں گمسم جن پر حملہ کر دیا۔ گمسم جن نے اس کا حملہ ہاتھوں پر روکا اور اس پر جوابی وار کرنے کے لیے گھٹنے اٹھا کر گبازن کے پیٹ میں مار دیا۔ گبازن کے حلق سے خوفناک دھاڑ نکلی اور وہ دوہرا ہو گیا۔ گمسم جن نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک زوردار مکہ گبازن کے سر پر مارا۔ گبازن جیسے ہی آگے کو جھکا، گمسم جن نے اونچی چھلانگ لگائی اور سیدھا گبازن کی کمر پر آ گیا۔ گبازن کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ گمسم جن نے دونوں گھٹنے موڑ کر پھر اس کی کمر پر مارنے کی کوشش کی، مگر گبازن تیزی سے کروٹ بدل گیا، جس کے نتیجے میں گمسم جن کے گھٹنے پوری قوت سے زمین سے ٹکرا گئے۔ گمسم جن کے حلق سے درد بھری چیخ نکلی اور وہ دونوں گھٹنے پکڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ گبازن اس کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر گمسم جن کے پیچھے سے گردن پکڑی اور پوری قوت سے مروڑنے لگا۔ گمسم جن نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور زور لگا کر اس سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر گبازن نے آہنی شکنجے کی طرح اس کی گردن پکڑ رکھی تھی۔ پھر اس نے گمسم جن کے عقب سے ہی اس کی کمر پر زور زور سے گھٹنے مارنے شروع کر دیے۔ گمسم جن کی حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ گبازن کے ہاتھوں میں جگڑی ہوئی گردن کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ببوکا ہو گیا اور اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، اور گھٹنوں سے کمر پر لگنے والی ضربوں نے اس کی حالت شکستہ کر دی تھی۔ پھر گبازن نے زوردار دھاڑ مارتے ہوئے گمسم جن کی گردن کو اس زور سے جھٹکا مارا کہ کڑک کی آواز کے ساتھ گمسم جن کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گمسم جن کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔ وہ گبازن کے ہاتھوں میں یک بارگی زور سے پھڑکا اور ہلاک ہو گیا۔ او نہیں، احمق جن گبازن سے لڑنے آیا تھا۔ اسے ہلاک ہوتا دیکھ کر گبازن نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور گمسم جن کی گردن چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ تم نے گمسم جن کو تو ہلاک کر دیا ہے گبازن، اب میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ تو مانو۔ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی تو گبازن اچھل پڑا۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے ایک دبلا پتلا بوڑھا کھڑا تھا جو اس کے گھٹنے کے برابر تھا۔ اس کے کاندھے پر ایک تھیلا لٹک رہا تھا اور وہ بے خوفی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس خوفناک اور طاقتور جن سے ذرا بھی خوف زدہ نہ ہو۔ گمسم جن کے غائب ہونے کے بعد شہزادی کلاٹی چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، امرو عیار، جیسا کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میرا نام شہزادی کلاٹی ہے اور میں کوہکاف سے ہزاروں میل دور جنات کی سرخ نگری کی شہزادی ہوں۔ میرے ماں باپ ہلاک ہو چکے ہیں اور میری چونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی، اسی لیے میں ابھی سرخ نگری میں شہزادی کی ہی حیثیت سے راج چلاتی ہوں۔ سرخ نگری میں سرخ جنات رہتے ہیں۔ آج سے کئی سو برس پہلے ہماری سرخ نگری میں ایک خطرناک اور طاقتور جادوگر نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس جادوگر کا نام شاگو جادوگر ہے۔ اس جادوگر نے دھوکے سے میرے ماں باپ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا اور زبردستی ہماری سرخ نگری پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہماری سرخ نگری میں ایک بزرگ جن رہتا تھا۔ اس بزرگ جن نے شاگو جادوگر کا مقابلہ کیا اور اسے اٹھا کر سرخ نگری سے دور پھینک دیا۔ بزرگ جن نے شاگو جادوگر کے جسم کو جلا دیا تھا اور اس کی جان نکال کر ایک نیلی کھوپڑی میں بند کر دی تھی۔ پھر بزرگ جن نے ایک انوکھا طلسم بنایا اور نیلی کھوپڑی کو اس نے اس انوکھے طلسم میں رکھ دیا۔ شاگو جادوگر کی ساری طاقتیں اور جان چونکہ نیلی کھوپڑی میں منتقل ہو چکی تھی، اسی لیے وہ ہمارا اس وقت کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا جب تک وہ نیلی کھوپڑی کو حاصل نہ کر لیتا، لیکن اس کے لیے انوکھے طلسم میں داخل ہونا ناممکن تھا۔
بزرگ جن نے اس انوکھے طلسم کو اس طرح بنا دیا کہ شاگو جادوگر کسی بھی طرح وہاں نہیں جا سکتا۔ اس انوکھے طلسم میں یا تو میں داخل ہو سکتی تھیں یا پھر سیاہ جنوں کا سردار گباز جن۔ شاگو جادوگر مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا، اسی لیے اس نے ایک غار میں بند ہو کر گباز جن کو اپنے قبضے میں کرنے کا چلہ شروع کر دیا، اور آخرکار اس نے 200 سالوں تک چلہ کر کے گباز جن کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہماری نگری کا بزرگ جن ہلاک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انوکھا طلسم کمزور پڑ گیا۔ بزرگ جن نے اس طلسم کو سیاہ وادی میں بنایا تھا، جو اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے سال میں ایک بار خود بخود کھل جاتا ہے۔ گباز جن کو شاگو جادوگر انہی لمحات میں اس طلسم میں داخل کر سکتا ہے، اور اگر گباز جن طلسم میں داخل ہو کر نیلی کھوپڑی حاصل کر کے شاگو جادوگر کے حوالے کر دے تو شاگو جادوگر کو پھر سے نئی زندگی مل سکتی ہے، اور شاگو جادوگر زندہ ہو کر بدلہ لینے کے لیے ہماری سرخ نگری کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ بہرحال بزرگ جن نے مجھے بتایا تھا 200 سالوں کے بعد میں انسانوں کی دنیا میں جا کر ایک ایسے انسان کو تلاش کروں جو جادوگروں کا دشمن ہو اور جس کے ہاتھوں بے شمار جادوگر، جادوگرنیاں، جن اور دیو ہلاک ہو چکے ہوں۔ ایک وہی انسان ہے جو اپنے کسی مقدس خنجر کا استعمال کر کے اس طلسم میں داخل ہو کر اس نیلی کھوپڑی کو توڑے گا تو شاگو جادوگر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے 200 سال انتظار کیا، پھر مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے فوراً گمسم جن کو تمہارے پاس بھیج دیا تاکہ وہ تمہیں لے آئے، اور تم انوکھے طلسم میں جا کر اس نیلی کھوپڑی کو توڑ دو تاکہ شاگو جادوگر کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج رات کسی بھی وقت کالی وادی میں انوکھا طلسم کھل سکتا ہے۔ شاگو جادوگر نے چونکہ گباز جن کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی لیے وہ ہر صورت میں اسے انوکھے طلسم میں بھیجے گا تاکہ وہ اس کے لیے نیلی کھوپڑی حاصل کر سکے، مگر میں چاہتی ہوں گباز جن سے پہلے اس طلسم میں تم پہنچ جاؤ اور وہاں جا کر اپنے مقدس خنجر سے اس نیلی کھوپڑی کو توڑ دو۔ شہزادی کلاٹی نے امرو عیار کو بتاتے ہوئے کہا، او تو یہ بات ہے، اس انوکھے طلسم کی خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے تم اسے انوکھا طلسم کہہ رہی ہو؟ امرو نے ساری تفصیل سن کر کہا، ایک تو اس طلسم کے آسمان کا رنگ بدلتا رہتا ہے، دوسرا جب طلسم کھلتا ہے تو وہاں کی زمین زرد ہو جاتی ہے۔ اس طلسم میں ایک تخت پوش موجود ہے جس پر نیلی کھوپڑی موجود ہے۔ بظاہر وہ نزدیک دکھائی دیتی ہے، مگر اس کھوپڑی تک پہنچنا بے حد مشکل ہے۔ اگر چیتے جیسا طاقتور جانور بھی پوری قوت سے بھاگے تو اس تخت پوش تک پہنچنے میں سینکڑوں سال لگ جائیں گے، اور یہ طلسم چونکہ صرف ایک پہر تک کھلا رہتا ہے، اس لیے جو اس طلسم میں داخل ہوتا ہے وہ تخت پوش اور کھوپڑی تک نہ پہنچ سکے تو وہ طلسم کا شکار بن کر فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے انوکھا طلسم کہا جاتا ہے۔ شہزادی کلاٹی نے کہا، اگر یہ اتنا ہی انوکھا طلسم ہے تو میں بھلا اس کھوپڑی تک فوراً کیسے پہنچ سکوں گا؟ امرو نے کہا، یہ میں نہیں جانتی، مجھے بزرگ جن نے بتایا تھا اگر گباز جن طلسم میں داخل ہو کر کھوپڑی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہ 7 چھلانگیں لگائے گا اور 7ویں چھلانگ میں وہ آسانی سے نیلی کھوپڑی تک پہنچ جائے گا، جبکہ امرو عیار صرف ایک چھلانگ میں اس تخت پوش اور کھوپڑی تک پہنچ سکتا ہے۔ شہزادی کلاٹی نے کہا، ایک چھلانگ میں سمجھا نہیں؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ میں بھی نہیں جانتی، شہزادی کلاٹی نے کہا۔ تو پھر تم کیا جانتی ہو؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، مجھے بزرگ جن نے بتایا تھا کہ امرو عیار ہمارا کام ضرور کرے گا، چونکہ شاگو جادوگر کو ہلاک کرنے کا کام بے حد بڑا ہے، اسی لیے اس نیک کام کے لیے امرو عیار کو کوئی بڑا انعام دینا ہوگا تاکہ وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکے۔ شہزادی کلاٹی نے کہا، او پھر تو وہ بڑے سمجھدار جن تھے،
عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انعام کا سن کر اس کی آنکھوں میں یکدم چمک سی آ گئی تھی۔ نیک بزرگ جن نے ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ بتایا تھا، جب تم شاگو جادوگر کو ہلاک کر دو گے تو میں تمہیں اس خزانے کا پتہ بتا دوں گی۔ شہزادی کلاٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ عمرو عیار کی لالچی طبیعت سے واقف ہے۔ اوہ بہت خوب، کیا تم مجھے اس خزانے کے بارے میں کچھ تفصیل بتا سکتی ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے اس خزانے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن تم انسانوں کے لیے وہ خزانہ بے حد بڑا ہے۔ اس خزانے کو اگر بڑے بڑے 10 بادشاہوں کے خزانے سے ملاؤ گے تو وہ خزانہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ شہزادی کلاٹی نے کہا۔ تو اتنے بڑے خزانے کا سن کر عمرو عیار کا رنگ گلنار ہو گیا۔ اوہ، کیا تم مجھے وہ خزانہ دکھا سکتی ہو؟ عمرو نے خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم ہمارا کام کرو گے تو وہ خزانہ تمہارا ہے، صرف تمہارا، اس کا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ شہزادی کلاٹی نے کہا۔ تو عمرو نے منہ بسور لیا۔ نیک شگون کے طور پر بھی تم مجھے انعام میں کچھ نہیں دے سکتی؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، میں نے تم سے کہا ہے کہ وہ خزانہ تمہارے لیے ہے، بس تم شاگو جادوگر کو ہلاک کر دو، پھر میں تمہیں اس خزانے تک خود لے جاؤں گی۔ اس خزانے کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ شہزادی کلاٹی نے عمرو کی لالچ کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، عمرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ اب بتاؤ، کیا تم شاگو جادوگر کو ہلاک کرو گے؟ شہزادی کلاٹی نے کہا۔ شاگو جادوگر کو ہلاک کرنے کا طریقہ تو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ میرے مقابلے پر گباز جن بھی ہوگا، کیا وہ میرے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوگا؟ عمرو نے پوچھا۔ وہ بہت خطرناک جن ہے، جب تم نیلی کھوپڑی کو خنجر مار کر توڑو گے تو وہ شدید غضبناک ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر حملہ بھی کر دے۔ لیکن نیک بزرگ جن نے مجھے بتایا تھا کہ عمرو عیار اس جن کا بھی آسانی سے مقابلہ کر لے گا۔ اگر عمرو عیار کسی طرح اس خنجر کو جس سے اس نے نیلی کھوپڑی کو توڑا ہوگا وہی خنجر گباز جن کو مار دے تو اس خنجر کو لگتے ہی گباز جن ایک لمحے میں جل کر راکھ بن جائے گا۔ لیکن تمہیں گباز جن کو اس طلسم سے باہر لا کر اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اسے طلسم میں ہی ہلاک کرنے کی کوشش کی تو وہ تم پر حاوی ہو جائے گا۔ شہزادی کلاٹی نے کہا۔ چلو میں یہ بھی کر لوں گا، مگر تم کہہ رہی ہو کہ سیاہ وادی کا انوکھا طلسم یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اور اس طلسم کے کھلنے میں وقت بہت کم ہے، میں اتنی جلدی اس طلسم تک کیسے پہنچ سکوں گا؟ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں تمہیں پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں وہاں پہنچا دوں گی۔ شہزادی کلاٹی نے کہا۔ او پھر ٹھیک ہے، عمرو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب دیر مت کرو عمرو عیار، گباز جن طلسم کے قریب پہنچ چکا ہے، گو کہ گمسم جن اس کے راستے میں آ گیا اور وہ اسے طلسم میں داخل ہونے سے روک رہا ہے، اور ان دونوں جنوں کے درمیان جان لیوا لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ گمسم جن گباز جن کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوگا اور گباز جن اسے ہلاک کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ گمسم جن کو ہلاک کر کے انوکھے طلسم میں داخل ہو جائے، تم فوراً وہاں پہنچ جاؤ۔ شہزادی کلاٹی نے جلدی جلدی کہا۔ ٹھیک ہے، عمرو نے کہا، تم میرا ہاتھ پکڑو اور آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں ہرگز نہ کھولنا۔ کلاٹی شہزادی نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر شہزادی کلاٹی کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک عمرو عیار کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے یک لخت زمین نکل گئی ہو، اور وہ لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا، اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی، ساتھ ہی اسے بادلوں کی گھن گرج جیسی تیز اور خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے دو پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ آنکھیں کھول دو عمرو عیار۔ عمرو کو شہزادی کلاٹی کی آواز سنائی دی۔
تو عمرو نے آنکھیں کھول دیں اور خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس نے دیکھا وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان موجود تھا۔ وہاں آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں سی چمک رہی تھیں۔ اس کے سامنے کھلے میدان میں دو خوفناک سیاہ اور سرخ جن آپس میں نہایت خوفناک انداز میں لڑ رہے تھے۔ سیاہ گباز جن ہے اور سرخ جن گمسم جن ہے۔ عمرو عیار، عمرو کو شہزادی کلاٹی کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے چونک کر دیکھا تو اسے شہزادی کلاٹی کہیں دکھائی نہ دی، حالانکہ اس کا ہاتھ عمرو بدستور اپنے ہاتھ میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر شہزادی کلاٹی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عمرو خاموشی سے گباز جن اور گمسم جن کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ پھر گباز جن نے آخر کار گمسم جن کو ہلاک کر دیا۔ گمسم جن کو اس طرح گباز جن کے ہاتھوں ہلاک ہوتا دیکھ کر عمرو کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ عمرو نے فوراً زنبیل سے سرخ جوتیاں نکال کر پہنی اور زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال لیا۔ او نہیں، احمق جن گباز جن سے لڑنے آیا تھا۔ گباز جن نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے گمسم جن کو تو ہلاک کر دیا ہے گباز جن، اب میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ تو مانو۔ عمرو نے گباز جن سے مخاطب ہو کر کہا، تو گباز جن اس کی آواز سن کر اچھل پڑا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے درے نما راستے میں یک بارگی تیز روشنی سی چمکی اور اچانک پہاڑوں کے درمیان زمین زرد رنگ کی ہو گئی۔ زرد رنگ زمین سے تیز روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے ارد گرد کے منظر جیسے غائب ہو گئے تھے۔ درے کے بالکل سامنے دور ایک سبز تخت پوش پڑا دکھائی دے رہا تھا، جس پر ایک نیلے رنگ کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ عمرو اور گباز جن نے اس کھوپڑی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کون ہو تم اور اچانک کہاں سے آ گئے؟ گباز جن نے گرج کر کہا۔ پھر بتاؤں گا، پہلے میں شاگو جادوگر کو ہلاک کر دوں، عمرو نے کہا، اور اس نے تیزی سے درے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سرخ جوتیوں کی وجہ سے اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے درے میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر گباز جن بکھلا گیا اور ارے ارے کہتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا لمحوں میں عمرو کے قریب پہنچ گیا۔ سرخ جوتیوں کی مدد سے بھاگنے کے باوجود عمرو نے جو گباز جن کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اس نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا سبز تخت پوش تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر گباز جن بھی چھلانگیں مارتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ پھر گباز جن نے حلق کے بل چیختے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے وہ تخت پوش پر پڑی نیلی کھوپڑی کو اٹھا لینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر عمرو بجلی کی سی تیزی سے کھوپڑی کی طرف لپکا۔ اسی لمحے تخت پوش کی دوسری طرف شہزادی کلاٹی کا بڑا سا ویلا نمودار ہوا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو اور گباز جن کو دیکھ رہی تھی، جو ایک ساتھ تخت پوش کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسے ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے گباز جن بجلی کی سی تیزی سے تخت پوش سے کھوپڑی اٹھا لے گا، مگر اچانک عمرو عیار جھکا اور اس نے خنجر ابراہیمی پوری قوت سے نیلی کھوپڑی پر مار دیا۔ جیسے ہی اس نے خنجر ابراہیمی نیلی کھوپڑی پر مارا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کھوپڑی یک لخت جل کر راکھ ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہاں گہری تاریکی چھا گئی۔ تاریکی ہوتے ہی اچانک وہاں ہر طرف رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آہ، مارا مجھے عمرو عیار نے، میں شاگو جادوگر تھا، ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمرو نے دیکھا اب وہاں تخت پوش موجود نہ تھا، البتہ وہ اسی زرد وادی میں ہی موجود تھا۔ تم نے میرے آقا شاگو جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے؟ اوہ اوہ، گباز جن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تمہاری باری ہے گباز جن، عمرو نے کہا۔ تم ایک معمولی آدم ذات ہو اور مجھے ہلاک کرو گے؟ اس کی بات سن کر گباز جن نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہیں ہلاک کروں گا، میں تمہیں کسی مکھی مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا، عمرو نے اسے تاؤ دلانے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر گباز جن کا چہرہ اور زیادہ سیاہ ہو گیا۔
اس کی آنکھیں سرخ ہو کر جیسے شعلے اگلنے لگی تھیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے مکھی مچھر کی طرح مسلنے کو کہا ہے، اب میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کر دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ گباز جن نے گرجتے ہوئے کہا تو امرو عیار بے اختیار ہنس پڑا۔ ان ویرانوں بیابانوں میں دنیا کہاں سے آ گئی؟ امرو نے کہا تو گباز جن کے نتھوں سے سانڈ جیسی تیز آواز نکلنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر امرو کو جپٹ کر پکڑنا چاہا، مگر امرو عیار تو پہلے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی گباز جن نے جپٹ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، امرو نے یک لخت دائیں طرف چھلانگ لگائی اور اس کے ہاتھوں کے درمیان سے نکلتا چلا گیا۔ گباز جن جھلا کر اس طرف مڑا جہاں امرو عیار تھا، مگر امرو نے اور تیزی دکھائی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی لمبی لمبی ٹانگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ گباز جن گراتا ہوا پھر اس کی طرف پلٹا، مگر امرو ایک بار پھر بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے نکل کر دوسری طرف آ گیا۔ کیا کر رہے ہو امرو عیار؟ اسے طلسم سے باہر لے جاؤ۔ اگر طلسم بند ہو گیا تو تم اور گباز جن اسی طلسم میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گے۔ امرو عیار کو گباز جن کے ساتھ اس انداز میں کھیلتا دیکھ کر شہزادی کلاٹی نے چیخ کر کہا تو اس کی آواز سن کر امرو اور گباز جن چونک پڑے۔ او ہاں، ہمت ہے تو مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ گباز جن کو اپنی طرف پلٹتے دیکھ کر امرو نے کہا، پھر اس نے اچانک مڑ کر اس درے کی طرف دوڑ لگا دی جس سے وہ اس انوکھے طلسم میں داخل ہوا تھا۔ رک جاؤ، اب ڈر کر کہاں جا رہے ہو؟ بزدل آدم زاد، رک جاؤ، میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، رک جاؤ۔ گباز جن نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا، اور وہ یک لخت امرو عیار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ پہلے مجھے پکڑو تو صحیح، پھر کرتے رہنا میرے ٹکڑے، امرو نے بھاگتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ جوتیوں کی مدد سے بجلی کی سی تیزی سے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ گباز جن بھی دھاڑتا ہوا اور چھلانگیں مارتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک آسمان پر زور سے بجلیاں سی چمکیں اور آسمان کا رنگ یک لخت سرخ ہو گیا۔ جلدی کرو امرو عیار، طلسم بند ہو رہا ہے۔ امرو عیار کو شہزادی کلاٹی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس اثنا میں گباز جن امرو عیار کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امرو عیار کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اچانک امرو نے اونچی چھلانگ لگائی اور تقریباً اڑتا ہوا وہ درے کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری چھلانگ میں وہ درے سے باہر تھا۔ اسے چھلانگ لگاتا دیکھ کر گباز جن بھی اچھلا، پھر وہ بھی کسی پرندے کی طرح اڑا اور ایک ہی چھلانگ میں درے سے باہر آ گیا۔ دونوں ہی وہ درے سے باہر نکلے۔ اچانک آسمان پر بادل گرجا اور پھر زور زور سے بجلیاں چمکنے لگیں اور پھر یک لخت وہاں گہری تاریکی چھا گئی۔ امرو اور گباز جن تاریکی ہوتے ہی فوراً رک گئے تھے۔ چند لمحے وہاں تاریکی چھائی رہی، پھر اچانک وہاں روشنی پھیل گئی۔ روشنی پھیلتے ہی امرو اور گباز جن کی آنکھیں چندیا سی گئی تھیں۔ جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے خود کو ایک بڑے میدان میں کھڑا پایا۔ انوکھا طلسم اور وہاں موجود پہاڑ غائب ہو چکے تھے جو شاید جادو کے تھے۔ تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گیا آدم زاد، امرو عیار، اب تم میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے۔ گباز جن نے امرو کی جانب قہر بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے امرو عیار کی طرف لپکا۔ خنجر ابراہیمی امرو کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی گباز جن امرو عیار کی طرف لپکا، امرو عیار کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر گباز جن کے سینے میں جا لگا۔ گباز جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ کا لو بن کر حلق کے بل چیختے ہوئے ادھر ادھر ناچنے لگا، مگر چند لمحوں میں آگ اس پر حاوی ہو گئی اور وہ گر پڑا اور جلنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ بن گیا۔ جیسے ہی اس کے جسم کی راکھ بنی، اچانک تیز ہوا چلی اور اس کی راکھ کو اڑا کر لے گئی۔
اب جس جگہ گابازین کی راکھ تھیں وہاں عمرو عیار کا خنجر گرا پڑا تھا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر خنجر اٹھایا اور زنبیل میں رکھ لیا۔ اچانک وہاں روشنی سی چمکی اور وہاں شہزادی کلاٹی نمودار ہو گئی۔ بہت خوب عمرو عیار، تم نے واقعی کمال کر دکھایا ہے۔ گابازین جس طرح تم پر جپٹا تھا، میں یہی سمجھی تھی کہ وہ تمہیں پکڑ لے گا اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، مگر تم نے عقل مندی کی جو تم نے اس پر خنجر پھینک مارا۔ شہزادی کلاٹی نے عمرو کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو عمرو کا سینہ کئی انچ پھول گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر میرے مقابلے پر 10 گابازین بھی ہوتے تو میں ان کو بھی آسانی سے ہلاک کر دیتا۔ عمرو نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا تو شہزادی کلاٹی بے اختیار مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو، شہزادی کلاٹی نے کہا۔ اچھا، اب اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے فوراً اس خزانے تک لے چلو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ عمرو نے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، میرا ہاتھ پکڑو اور آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ شہزادی کلاٹی نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے عمرو کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ خود کو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کافی دیر اڑتے رہنے کے بعد اس کے پیر زمین سے آ لگے۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو عمرو عیار۔ شہزادی کلاٹی کی آواز عمرو کی سماعت سے ٹکرائی تو عمرو نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ خود کو ایک پہاڑ کے غار کے قریب دیکھ کر عمرو چونک پڑا۔ وہ شہزادی کلاٹی کے ساتھ غار کے اندر گیا تو اسے وہاں بڑے بڑے کئی صندوق خزانوں سے بھرے نظر آئے۔ خزانے کے ان صندوقوں کو دیکھ کر عمرو عیار کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے شہزادی کلاٹی کی پرواہ کیے بغیر خوشی کے مارے وہاں رقص کرنا شروع کر دیا۔ اسے اس طرح رقص کرتے دیکھ کر شہزادی کلاٹی بے اختیار ہنس پڑی۔